خداوند یسوع مسیح کے جلالی نام میں آپ سب کو اسلام اور نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میری دعا ہے جو خداوند 2022 میں ہمارے ساتھ رہا وہ 2023 میں بھی مجھے اور آپ کو کثرت کی برکت دے سکتا ہے۔ میں ویکھ رہا مینوں کلے نوں ہار پائے نے، پھر مجھے سمجھ آئی انہاں لاتی جڑا نا آمین ہاللیلویہ۔ بعض لوگوں کے لیے تو 2022 کا سال بڑا تکلیفوں میں، تنگیوں میں، پریشانیوں میں۔ ہمارے چرچ سے ایک جوان لڑکا 2022 میں اس دنیا سے چلا گیا، تو کئیوں کے عزیز 2022 میں یاد ہو تو ایڈر عابد صاحب کے بھائی بھی 2022 میں ہی اپنے گھرانے خاندان سے چلے گئے، لیکن تو بھی ہمارا ایمان ہے کہ خداوند سارے حالات میں سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ آئیے 118 زبور، داؤد کا زبور بلکہ 116 ہے، 116 زبور ہے۔ 10ویں آیت سے میں 19ویں آیت تک خدا کا کلام آج صبح اس نئے سال کے موقع پر آپ کے سامنے خداوند کی تلاوت کے لیے کھڑا ہوں۔ یہ داؤد کا زبور ہے اور اس کا سٹارٹ دیکھیے 10ویں آیت سے کس طرح کرتا ہے۔ میں ایمان رکھتا ہوں، بغیر ایمان کے تو میری اور آپ کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم ایماندار کس طرح سے ہیں؟ کیونکہ ہم خداوند کے کلام پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کی صلیب پر ایمان رکھتے ہیں، یسوع کے مردوں میں سے جی اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، اور یسوع کے پھر دوبارہ آنے پر ہم ایمان رکھتے ہیں۔ میں اور آپ حالات اچھے ہیں تب بھی اس پر ایمان رکھیے، حالات اچھے نہیں ہیں تب بھی اس پر ایمان رکھیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے جو یسوع پر ایمان لائے گا کبھی بھی شرمندہ نہ ہوگا۔ آپ دنیا کے کسی میدان میں کبھی شرمندہ ہو نہیں سکتے اگر آپ کا ایمان اس کے کلام پر ہے۔ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب آپ کلام سنیں گے آپ کے اندر ایمان پیدا ہوگا۔ تو یہ بھی خدا کی کلام ہی میں لکھا ہوا ہے کہ اپنے آپ کو جانچو پرکھو، ایمان پر ہو کہ نہیں ہو۔ بعض دفعہ ہمارا ایمان لفظوں پر ہوتا ہے، پر یاد رکھیے لفظوں سے زیادہ ضروری ہمارا ایمان اس وقت جو ہے وہ مؤثر ہوگا جب ایمان کے ساتھ عمل بھی ہو۔ اور لکھا یعقوب کے خط میں اگر ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو ایمان اپنی ذات میں کیا ہے؟ اپنی ذات میں مردہ ہے۔ آدمی سے روح نکل جائے تو آدمی کیا ہے؟ آدمی مردہ ہے۔ اور اگر ایماندار میں سے ایمان ہی نکل جائے تو وہ کیا ہے؟ وہ مردہ ہے۔ اور کلام کہتا ہے کہ خداوند عبرانی 11:6 خداوند کے پاس آنے والوں کو کیا لانا چاہیے؟ خدا کے پاس جو آ رہے ہیں خدا یہ نہیں دیکھتا ان کا نام کیا ہے، خدا یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اپنی حضوری میں آنے والوں کے اندر ایک ہی چیز دیکھتا ہے، ان میں ایمان ہے یا ان میں ایمان نہیں ہے۔ لیکن اس کے پاس آنے والوں کو ایمان لانا چاہیے کہ وہ موجود ہے اور وہ اپنے طالبوں کو بدلہ دیتا ہے۔ نبیوں کا ذکر یہاں پڑھ رہے ہیں کہ داؤد کہتا ہے میں خداوند پر ایمان رکھتا ہوں، چاہے ساؤل میرے خلاف رہا ہو، چاہے حکومتیں میرے خلاف رہی ہوں،
لیکن میرا ایمان خداوند پر ہے کہ میرا خدا سارے حالات میں مجھے سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میری بہن 2022 یا 2022 میرے بھائی تیری زندگی میں سیاہ گزرا ہے، پر تو ایمان رکھ، خدا اس 2023 میں سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ شاید 2022 جو ہے تیری زندگی کے اندر پستی کا سال گیا ہے، تو نیچے کی طرف گیا ہے، مالی طور پر تو نیچے کی طرف گیا ہے، لیکن آئیے اس نئے سال کے آج اس پہلے دن پر خدا کی حضوری میں اقرار کرتے ہوئے ہم ابلیس سے، تاریکی کی قوتوں سے، ناپاک تاثیروں سے کہہ دیں گے کہ اگرچہ کہ 2022 میں تو نے ہمیں دبانے کی کوشش کی، لیکن میں اس 2023 کے آغاز میں بھی اپنے زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کی قدرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں اس کے جلال پر ایمان رکھتا ہوں۔ میرا خدا آندھیوں میں بھی میرے ساتھ ہے، میرا خدا تاریکیوں میں بھی میرے ساتھ ہے، میرا خدا سارے حالات کو سنبھالنے کی قدرت رکھتا ہے، میرا خدا سارے طوفانوں کو تھمانے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں زندہ خدا پر ایمان رکھتا ہوں، اگرچہ کہ 2022 میں میرے لیے دروازے بند رہے، پر اس 2023 کے اندر خدا میرے لیے سارے بند دروازوں کو بھی کھولنے کی قدرت رکھتا ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں کہ خدا نے اس 2023 کے آغاز میں کھولے گا نہیں، بلکہ اس نے کھولنا شروع کر دیے ہیں، اس نے کھولنا شروع کر دیے ہیں۔ میرا خدا سب کچھ کر سکتا ہے، میرا خدا مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، میرا خدا کوڑیوں کو پاک کر سکتا ہے، میرا خدا اندھی آنکھیں کھول سکتا ہے، میرا خدا میرے نقصان کے لیے میرے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگرچہ کہ مجھے نظر نہیں بھی آ رہا، لیکن میں اس کے ہاتھ کو دیکھتا ہوں کہ اس کا ہاتھ مجھ پر ہے۔ اگرچہ کہ مجھے نظر نہیں آ رہا، لیکن میں اس کی قدرت پر ایمان لاتا ہوں کہ اس کا ہاتھ میری طرف ہے۔ میں ایمان لاتا ہوں اگرچہ کہ کچھ بھی نہ ہو، اگرچہ کہ کوئی چیز بھی نہ ہو، اگرچہ کہ میرا حمایتی بھی کوئی نہ ہو، اگرچہ کہ میرے ساتھ کھڑے ہونے والا بھی کوئی نہ ہو، ایسے حالات میں بھی میں اپنے خدا پر ایمان لاتا ہوں، ایسے حالات میں بھی میں اپنے خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ اور داؤد کہتا ہے میں خدا پر ایمان لاتا ہوں۔ آؤ میرے بہن بھائیو، اس نبوتی کلام کو قبول کیجئے کہ میں بھی اس کی قدرت پر ایمان لاتا ہوں، میں بھی اس کے کلام پر ایمان لاتا ہوں۔ اگرچہ کہ میں بیماری میں گزرا، لیکن اب میری بیماریاں چلی جائیں گی۔ اگرچہ کہ میں مالی طور سے پریشانی میں رہا، لیکن اب میرے مالی حالات اچھے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں ایمان لاتا ہوں، میں اس کی قدرت پر ایمان لاتا ہوں، میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں، میں یسوع پر ایمان لاتا ہوں، اس کے کلام پر ایمان لاتا ہوں، اس کے کلام پر ایمان لاتا ہوں۔ ارے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، ارے وہ سب کچھ کرنے والا ہے، اس کی قدرت لامحدود ہے، ابتدا انتہا وہ ہے، مردوں میں سے جی اٹھنے والا وہ ہے، وہ تیرا خداوند ہے، وہ تیرے ساتھ کھڑا ہے۔ اور تو کئی بار بھی اور کمرہ بند کر کے روتا ہے، تو روتی میری بہن، تو سوچتا ہے یا سوچتی ہے کہ سب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، لیکن میں تیرا خدا تجھے کبھی نہ چھوڑنے والا ہوں، میں تیرا خدا تجھے کبھی نہ چھوڑنے والا ہوں، میں تیرا خدا ہر حالات میں تیرے ساتھ رہنے والا ہوں۔ داؤد کہتا ہے میں خداوند پر ایمان رکھتا ہوں۔ آمین۔ بندہ گیا نا کسی سے دعا کر، خداوند اسے شفا دے، خداوند اسے شفا دے، شفا نہ ملے، انہیں ڈوری کہہ دیتا بھائی جی لگتا ہے نا تہاڈا ایمان نہیں ہے، جے تہاڈا ایمان ہوئے تے تانوں شفا ملے۔ تے وہ بھائی نے کی کیا؟ انہیں کہا چلو جی بھائی جی میرا تے ایمان نہیں، خورے تاں ہی میرے شفا نہیں مل رہی، پر مینوں تے انج لگدا ہے تہاڈا بھی کوئی ایمان نہیں۔ وہ چلو جی میرے ایمان نہ شفا مینوں نہیں ملتی پئی تے تہاڈے ایمان نال تے مینوں شفا ملے۔ آمین۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے بیمار کے ایمان سے شفا مل جاتی ہے، تو کئی بار ایسا ہوتا ہے بیمار کا ایمان نہ بھی ہو تو دعا کرنے والوں کے ایمان سے ہی معجزہ ہو جاتا ہے۔ آمین۔ ایک لڑکا آ گیا میرے پاس، میں بھائی کی گل بڑے پریشان، کہتا بس خداوند اگے ایک شرط رکھ لی ہے۔ میں کہ کیا ہوا؟ میرا پاسپورٹ اور میرے سارے اوریجنل ڈاکومنٹس میری بائک پر تھے اور وہ گر گئے۔ میں اس کو کئی بار کہتا تھا بیپتسمہ لے، ہر سنڈے چرچ آتا تھا، تو جاتا کسی اور چرچ تھا، کہتا بیپتسمہ نہیں لینا، کلام تھوڑے ہی سننا ہے، بیپتسمہ نہیں لینا۔ کہہ رہا اوریجنل ڈاکومنٹس میرے گم گئے۔
میرا پاسپورٹ گم گیا. یہ ساری چیزیں دوبارہ سے کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہے. کیا آپ میرے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ خداوند یہ سب کچھ کرے؟ میں کیا آ جاؤں؟ مجھے نہیں پتا تیرا ایمان ہے کہ نہیں، لیکن میں دعا کرتا ہوں تیرے لیے. میں نے اس کے لیے دعا شروع کی. میں نے پاسپورٹ کو بلایا، بھی جہاں بھی ہے واپس آ. جس کے پاس بھی ہے اسے بے چینی ہو اور وہ واپس آئے. دعا کے بعد میں نے آمین کی. میں کہا لو بھائی جی پاسپورٹ تواڈے وال باقی سارے کاغذات تواڈے وال آنا شروع ہو گئے نے. جس بندے دے کولے بڑا پریشان ہے، وہ انہی دیر تک سوے گا نہیں جنی دیر تک تانوں دے نہ دے. انہیں کہا بھائی صاحب سچی گل ہے؟ میں کہا جی سچی گل ہے. کہنے لگا چلو پھر میں بھی خدا کی حضوری میں ایک بات کہتا ہوں. جیسے ہی پاسپورٹ میرے پاس آیا میں بپتسمہ لینے کے لیے تیار تھا. میں جی لو پہلا تو میں پکا دے ہے ہی سا نا. بعض لوگ کہتے ہیں بڑی خاص دعا کرو، تو میں انہوں نے آنا لے کی کہنا بھائی جی میں جیڑی بھی دعا آج تک کیتی ہے نا وہ کیڑی کیتی ہے؟ وہ خاص ہی دعا کیتی ہے. ساڑھے کوئی دو طرح کی دعاواں نہیں ہیں کہ ادھیاں واسطے ہور تے ادھیاں واسطے ہور. جیڑی دعا کیتی ہے وہ خاص ہی دعا کیتی ہے. میں نے کہا آپ نے کہا نا میرا ایمان ہے خداوند ایسا کرے گا. اس شام کو بندہ مجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ گیا پادری صاحب کہاں. میں تو خیر کہیں خدمت کرتا، صبح چرچ گیا، وہ آ گیا. پادری صاحب راتی بندہ آیا موٹر سائیکل تے پوچھتا میرا پاسپورٹ میرے ڈاکومنٹ سارے میں دے کے چلا گیا جی. وہ سارے میں دے کے چلا گیا جی. اچھا میں نے پھر بھی کہا بپتسمے دا کی ارادہ، میں مجھے کوئی ضرورت ہے. کہنے لگا میں نے پاسپورٹ مجھے مل گئی ساری چیزیں. اگر آپ مجھے بپتسمہ دینے کے لیے تیار ہیں تو میں بپتسمہ لینے کے لیے بھی تیار ہوں. میں نے کہا تو بپتسمہ لے گا نا تو یاد رکھ خدا تیرے لیے کوئی بڑا کام کرے گا. اس نے پانی کا بپتسمہ لیا اور یقین جانیے ایسی فیملی میں سے وہ باہر آیا تھا کہ جو اپنے چرچ کے ساتھ بڑے پکے ہوتے ہیں. آپ سمجھ ہی گئے، چھوڑ نہیں اپنے چرچ کو سکتے. وہ وہاں سے واپس آیا تھا اور کہتا تھا میں نا نجات کی طرف آؤں گا. تو اس نے 2 مہینے کے بعد میرے گلے لگا. کہنے لگا بھائی صاحب آپ کی دعا مجھے آج بھی یاد ہے. میں ہوا کیا؟ کہتا ہوا کیا پاسپورٹ ملا، میں ویسے ہی چلا گیا. وہاں سے مجھے جواب آیا میرا اور میرے بیٹے کا امریکہ کا ویزا لگ گیا. آج وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے. تو یاد رکھیے آپ کے ایمان سے خدا سب کچھ کر سکتا ہے. آپ کے ایمان سے سب کچھ ہو سکتا ہے. میں سوچ رہا تھا میں آگے بڑھوں گا لیکن مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے آج خدا ہمارا ایمان پھر سے بڑھا رہا ہے. آج خدا ہمارا ایمان پھر سے بڑھا رہا ہے. اور کئی بار ہم ایمان کے تعلق سے تعلیم بڑی پاتے ہیں. جو میں نے کہہ رہا تھا نا کہ آپ کے ایمان سے بھی موت سے ہوتے ہیں. اگر اس کا حوالہ آپ لینا چاہیں تو مرکز کی انجیل کے 2 باب میں وہاں آپ کو یہ حوالہ ملے گا. 4 آدمیوں نے 4 پائی اٹھائی ہوئی ہے. بیمار کا ایمان ہے یا نہیں؟ بائبل میں نہیں لکھا ہوا کہ بیمار کا ایمان بھی ہے، لیکن یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع نے ان کا ایمان دیکھا. کن کا ایمان دیکھا؟ جنہوں نے 4 پائی اٹھائی ہوئی تھی ان کا یسوع نے ایمان دیکھا. بیمار تو لیٹا ہوا ہے، اس کو کیا پتا کیا ہونے والا ہے، پر جنہوں نے 4 پائی اٹھائی ہوئی ہے ان کا ایمان یہ ہے ہم نے یسوع کو موت سے کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے یسوع کو مردوں کو زندہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے یسوع کو پاک صاف کوڑیوں کو پاک صاف کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہمارا ایمان یہ ہے اگر یہ یسوع کے پاس جائے، اگر یہ یسوع کے پاس جائے، اگر یہ یسوع کے پاس جائے معجزہ ہو سکتا ہے. اگر یہ یسوع کے پاس جائے میرا ایمان ہے یہ 4 پائی سے اٹھ کھڑا ہوگا. میرا ایمان ہے. اور 4 کا ایمان تھا. اور حیران کن بات بتاؤں، نہ 4 پادری یہ تھے، نہ ایلڈر یہ تھے، نہ مبشر یہ تھے، نہ کمیٹی کے ممبر یہ تھے. بس انہوں نے کہیں نہ کہیں سے خداوند یسوع مسیح کے معجزے کو دیکھا ہوا تھا. پر ان کا ایمان یہ ہے کہ ہمارا ایمان یہ ہے. لے گئے اس کو وہاں پر 4 پائی کو لے گئے، انہوں نے چھت کو دھیڑ دی ہے، لٹکا دیا ہے. یسوع نے کہا تیرے گناہ معاف ہوئے. وہ کہنے لگے بھائی یہ کیا کام شروع کر دیا گیا ہے؟ کام تو یہ ہے یہ 4 پائی سے اٹھ کھڑا ہو. پر یسوع جانتا ہے موت سے پہلے رکاوٹ کیا ہے. رکاوٹ کیا ہے؟ اس کے گناہ تھے اور اس کے گناہ کی وجہ سے معجزہ ہو نہیں سکتا. خداوند یسوع مسیح نے پہلے اس رکاوٹ کو دور کیا ہے. پہلے اس کو کہا تیرے گناہ معاف ہوئے، تیرے گناہ معاف ہوئے.
تیرے گناہ معاف ہوئے۔ شیطان کہتا ہے تیرے گناہ معاف نہیں ہو سکتے ہیں، تیرے گناہ یہ بھی ہیں، تیرے گناہ یہ بھی ہیں، تیرے گناہ یہ بھی ہیں۔ میں جب بھی یسوع کے کفارے کی منادی کرتا ہوں نا، ایک آیت پرانے عہد نامہ سے بیان کرتا ہوں کہ یہودا کا گناہ ہیرے کی نوک سے لکھا جائے گا جو کبھی بھی مٹھایا نہ جائے گا۔ کئی قلم سے کئی چیزیں لکھی جاتی ہیں، اور یہودی لوگ جس قلم سے یہوہ لکھتے تھے اس قلم کو توڑ دیتے تھے، کہتے تھے اس سے ہم نے پاک ہستی کا نام لکھا ہے، اب اس سے کوئی دوسرا نام لکھا نہ جائے۔ اس قلم کو توڑ دیتے تھے اور اس سے کوئی دوسرا لفظ نہیں لکھتے تھے۔ اگر یہودیوں نے لکھا ہوا یہوہ تو یہوہ اپنی زبان پر کبھی نہیں لاتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بڑا پاک نام ہے، کہیں ایسا نہ ہو ہم اس پاک نام کو اپنی زبان پر لا کر کہیں ماری نہ جائیں۔ لکھتے وہ یہوہ تھے اور پڑھتے وہ کیا تھے؟ پڑھتے تھے ادونائی۔ ادونائی کے معنی خداوند کے ہیں، وہ لکھتے یہوہ ہیں، پڑھتے ادونائی ہیں، اور جس قلم سے وہ یہوہ لکھتے ہیں اس قلم کو وہ توڑ دیتے ہیں۔ پتہ ہے یہودی اپنے بچوں کو شریعت سکھاتے تھے تو ان کی قلم پر نہ شہد لگا ہوتا تھا، اور وہ شہد میں ڈبو کر کلام کی آیتیں لکھتے تھے۔ تو اسی لیے تو داؤد نے کہا ہے کہ تیرا کلام میرے لیے شہد کے چھتوں کے ٹپکوں سے بھی کیا ہے؟ زیادہ شیریں ہے۔ بچے نالے پڑھتے تھے اور ساتھ ساتھ شہد چیک کرتے، ساتھ ساتھ ان کی دلچسپی اور زیادہ خدا کے کلام کو پڑھنے میں آگے بڑھتی تھی۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ یہودا کا گناہ ہیرے کی نوک سے لکھا جائے گا، کبھی مٹھایا نہ جائے گا، پر یسوع کے پاک لہو کے اندر اتنی قدرت پائی جاتی ہے، ہیرے کی نوک سے لکھا جائے، کسی اور قلم سے لکھا جائے، کسی اور چیز سے لکھا جائے۔ جب یسوع نے کہہ دیا تیرے گناہ معاف ہوئے، تو سمجھئے ساری زندگی کے پرانے اور بھیانک اور سارے گناہ کیا ہو گئے ہیں؟ معاف ہو گئے ہیں۔ اس کے لہو میں اتنی قدرت ہے، اس کے خون میں اتنی قدرت ہے۔ اس کا خون جو ہے ہمارے گناہ چھپاتا نہیں ہے، ہمارے گناہ ڈھانپتا نہیں ہے، اس کا لہو ہمارے گناہ مٹانے کی قدرت رکھ دیتا ہے، اس کا لہو ہمارے گناہ مٹانے کی قدرت رکھ دیتا ہے۔ آمین۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اور آج تک موجود ہیں۔ موسیٰ کے 10 احکام لکھے گئے موجود ہیں یا نہیں؟ دانیل کو ہیکل میں وہ نظر آیا، نبوکدنصر کو ہیکل میں لکھا ہوا نظر آیا، مینے مینے تیکنے نخیل، جس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ تو دھولا گیا اور تو کام نکلا۔ یہ بھی اسے لکھا ہوا نبوکدنصر کو وہاں ملا ہے۔ لیکن ایک عورت عین فعل وقت کے سنا کہ عین فعل وقت میں پکڑی گئی ہے، یسوع زمین پر بیٹھا ہے اور اس نے لکھنا شروع کیا ہے۔ جو لکھا گیا موسیٰ کے وقت میں وہ موجود ہے، نبوکدنصر کے وقت میں جو ہیکل میں لکھا گیا وہ موجود ہے۔ معافی کا پیغام وہ کہاں پر لکھ رہا ہے؟ معافی کا پیغام وہ کہاں پر لکھ رہا ہے؟ وہ زمین پر بیٹھ کر یہ لکھ رہا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے، تو نے یہ کیا ہے۔ باری باری دیکھ کر سارے چلے گئے۔ داؤد نے کہا جا عورت، میں بھی تجھ پر کوئی حکم نہیں چلاتا۔ وہ پتھر مارنے کے لیے آئے۔ لکھا یہ ہے اس عورت کو پہلے وہ پتھر مارے جس نے خود کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس سارے پنڈال میں اگر اس عورت کو کوئی پتھر مار سکتا تھا تو صرف یسوع ناصری تھا جو پاک اور بے عیب تھا، جو اس عورت کو پتھر مار سکتا تھا۔ پر یسوع کسی کو ہلاک کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ ابن آدم لوگوں کی جان بچانے کے لیے آیا ہے۔ سو کہا یہ گیا ہے، ان کا ایمان دیکھا گیا ہے۔ آپ کے ایمان سے خدا بڑے معجزے کرنے کی قدرت رکھتا ہے، آپ کے ایمان سے خدا بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ داؤد یہ کہتا ہے میں اس کی قدرت پر، اس کے کلام پر، میں خداوند پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور بائبل مقدس میں یسوع مسیح نے دو لوگوں کے ایمان کی بڑی تعریف کی ہے، اور یہ دونوں لوگ جو تھے یہ غیر اقوام سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک صوبیدار نے کہا میرا نوکر بیمار ہے کہ آئیے اس کو شفا دیجئے۔ داؤد نے اسے کہا جا اس کو بول دے کہ میں آؤں گا اور میں اسے شفا دوں گا۔ صوبیدار کو بتایا گیا کہ یسوع تیرے گھر میں آ رہا ہے۔ صوبیدار نے کہا یسوع میرے گھر آ رہا ہے؟ اس نے پیغام دینے والے کو بھیجا کہ جا جلدی سے جا خداوند کو جا کر کہہ دے کہ میرے
گھر میں نہ آئیے، میرے چھت کے نیچے نہ آئیے، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ میری چھت کے نیچے آئیں، میں ایک صوبیدار ہوں، ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، ایک سے کہتا ہوں آ تو وہ آتا ہے، ایک سے کہتا ہوں یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ ارے میں صوبیدار ہو کر جو کچھ میں کہتا ہوں ہو جاتا ہے۔ آپ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، آپ تو مجھ سے بھی بڑے ہیں، آپ تو کائنات میں سب سے بڑے ہیں، آپ تو خدا کی ذات کا نقش بن کر اس دنیا میں آئے ہیں۔ آپ جہاں پر ہیں آپ وہیں پر کہہ دیجئے میرا نوکر گھر کے اندر ہی شفا پا جائے گا، میرا نوکر گھر کے اندر ہی چنگا ہو جائے گا۔ یسوع مسیح نے وہاں پر کیا کہا؟ اپنی قوم سے کہا، اپنے لوگوں سے کہا، اسرائیلیوں سے کہا، میں نے ایسا ایمان کیا کیا ہے؟ ایسا ایمان میں نے اسرائیل کے اندر بھی نہیں دیکھا ہے جیسا ایمان اس صوبیدار کے اندر ہے، اور اس کا نوکر شفا پا گیا۔ ایسا ایمان صوبیدار کا تھا۔ ایک اور ایمان کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر ذکر ملتا ہے۔ ایک عورت ہے، اس کے گھر میں بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے اس کی جوان بیٹی ہے، اور اس کی جوان بیٹی کے اندر نا بدروہیں ہیں، لشکر ہے، اور وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے اب پریشان ہے، اور وہ جانتی ہے یہ بدروہیں میرے گھر کے اندر ہیں۔ یہ عورت کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے؟ کنانی مذہب سے۔ اور کنانیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب آپ کسی نئے گھر کی بنیاد ڈالیں گے نا تو آپ اپنے پہلوٹے بیٹے کو ذبح کریں گے اور اس کا خون اس کی بنیادوں پر ڈالیں گے، اور اپنے بڑے بیٹے کو سیب کے اندر دفن کریں گے۔ نہ کوئی بدرو، نہ کوئی شیطان، نہ کوئی چیز آپ کے گھر میں ہمیشہ سلامتی رہے گی، اور آپ کے گھر میں کوئی ناپاک تاثیریں نہیں آئیں گی۔ شاید اس عورت کے بڑے بزرگوں نے یہ سب کچھ کیا ہو، اور وہ یہ سوچتی ہے کہ اس کے باوجود بھی میرے گھر میں سلامتی نہیں ہے، میرے گھر میں ابلیس ہے، میرے گھر میں بدرو ہے، میری اولاد کو بدرویں تنگ کر رہی ہے۔ شاید آپ نے دیکھا یا نہیں، لیکن میں نے کئی بار دیکھا، رات کو چرچ سوتا تھا، ابھی بھی سوتا ہوں، دروازہ کھٹکا ہے، بھائی جی بدرو کٹ لو گے؟ میں تو نہیں کٹی ساری زندگی، جدو ہی کٹیاں نہیں، یسوع بھی کٹیاں نہیں، میں کدی نہیں کٹیاں، تسی دسو یا کی؟ انہاں کہا جی بدرو، میں جی چلو چل لیں۔ رات کو 2:30 بجے چلا گیا۔ انہاں کہا جی منڈا چپ چپ ماردا ہے سارے ہیں، وہ منڈا انجی کرتا ہے، یقین جانے جیسے سیر میں کھڑا ہوا، اس کا قد اتنی اس کا قد ہائٹ اس کی اتنی، جیسی میں کھڑا ہوا تو وہ اپنے آپ کو زوراور دکھا رہا ہے۔ میں اسی وقت کا یسوع کے نام میں تجھے باندھتا ہوں۔ ایک دم سے وہ نیچے گر گیا ہے، سارے دیکھنے لگے، حیران ہو گئے، وہ 6 بندیوں کو بھی قابو نہیں سی آتا۔ اے منٹا جو قابو آیا ہے، میں اس میں کسی کا کمال نہیں ہے، اس میں اگر کوئی کمال ہے تو یسوع مسیح کا کمال ہے، اس میں اگر کوئی کمال ہے تو یسوع کا کمال ہے، اس میں اگر کوئی کمال ہے تو خداوند یسوع مسیح کا کمال ہے۔ آمین۔ جس گھر کے اندر بدروئی ہو، گھر کا ماحول ہی الٹ پلٹ رہتا ہے، اس گھر کے اندر اطمینان نہیں رہتا ہے، اس گھر کے اندر اطمینان نہیں رہتا ہے۔ شاید اگر یاد ہو تو پچھلی دفعہ میں بتا رہا تھا کہ یسوع نے کہا میں تیرے دل کے دروازہ پر کھٹکھٹا رہا ہوں، تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جس کو گھر کے اندر ہونا چاہیے وہ گھر سے باہر کھڑا ہوا ہے، اور جس کو باہر ہونا چاہیے وہ گھر کے اندر ہے، اور اندر بھی کیسا ہے اور کھلا پھر رہا ہے۔ جس گھر کے اندر بدویں ہوتی ہیں وہاں ابلیس ناچتا ہے، وہاں ابلیس جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے پیدا کرتا ہے، کیونکہ وہ وہاں کھلا ہوا ہے۔ ابھی ریسنٹلی میں دسمبر میں 4 تاریخ کو پنجاب سے آیا، اسی طرح ایک بشارتی میٹنگ چھت پر رکھی گئی، انہوں نے کہا یہ ہماری عزیزہ ہے، فلاں فلاں ہے، اور یہ بھی دعا کرتی ہے، اس کے وسیلہ سے بھی موت سے ہوتے ہیں۔ جیسی عبادت شروع ہوئی میں اس پر بار بار دیکھوں، وہ اپنی نظریں چلا ہے، کبھی ادھر دیکھے کبھی ادھر دیکھے، دعا کا سیشن لگا، حالانکہ میں جانا نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی میں اس کے پاس گیا، اس پر دعا کی، وہ ایک دم سے نیچے گری۔ پتہ یہ چلا کہ یہ بدروہوں کی مدد سے لوگوں کو شفا دے رہی تھی، اس کے اندر بدروہیں تھی اور لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ خیر کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام میں اتنی قدرت پائی جاتی ہے کہ جہاں یسوع کا نام لیا جائے وہاں سے بدروہیں اور شیطانی لشکر بھاگ جاتا ہے۔ آمین۔ نگر پائی جی منڈے جو بدروہاں نے اسی نے بائبل بھی پڑھائی اور انہیں بائبل بھی پھاڑ لئی، دیکھو کہ جدا جنہیں بائبل بھی پھاڑ لئی۔ میں نے کہا میری بہن میرے بھائی، یہ کلام بے شک خدا کی کتاب ہے، بے شک یہ قدرت والی ہے، پر یہ یاد رکھو اس کو لگانے سے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے،
اس کو لگانے سے کوئی ٹوٹکا نہیں ہے، اس کو پکڑانے سے بھی کوئی ٹوٹکا نہیں ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ کلام کام کرے تو اس کلام کے کام کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ کلام آپ کے منہ سے نکلے گا تو یہ کلام کام کرنا شروع کرے گا۔ یہ کلام آپ کے منہ سے نکلے گا تو یہ کلام کام کرنا شروع کرے گا۔ 7 بھائی تھے، ساتوں نے کہا یار گل سنو، ایک نئی منسٹری بنا لیں گے، بڑا سوکھا کام ہے، آسان کام ہے، یہ ورگا کام ہی کوئی نہیں۔ بعض لوگ یہی سمجھتے ہیں یا کھڑے ہونا بڑا آسان کام، پر مجھے 32 سال ہو گئے، مجھے ایسے بھی لگتا ہے آج بھی یہ راہ کانٹوں کی راہ ہے، اور آج بھی یہ راہ مشکلات، تنگی، تکلیف، پریشانی کی راہ ہے۔ انہوں نے کہا پتہ کہنا کیا ہے؟ پتہ ہے جی کہنا کی کیا کہنا ہے؟ لو دوستو، پالوس کی کہتا ہے، پالوس تو کہتا ہے یسوع کے نام سے نکلو، تو بدروئی نکلنا شروع ہو جاتی۔ یاد ہے اعمال کی کتاب کا واقعہ کہ نہیں؟ سکوا کاہن کے کتنے بیٹے تھے؟ 7 بیٹے۔ اب یہ سنیے، سکوا کاہن آج کے زمانے میں کہا جائے گا پادری صاحب کے 7 بیٹے، انہوں نے رکھ لیا، پھوکا مارنی نے مارا گے اور کہنا کہ یسوع دے نام پہ، یسوع دے نام پہ کہہ لیں گے۔ پہلا کیس آ گیا پہلا کیس۔ انہوں نے یاد ہے کہنا کہ یاد ہے، بڑے نے کہ یاد ہے بھائی جی، چھوٹے نے پوچھے یاد ہے کوئی مسئلہ نہیں، پتہ سانو کہنا کی آگے آیا، ہاں بھائی بولو کون ہے، بول کون ہے۔ پتہ نہیں آج کل ہے یا نہیں، کسی ٹائم تو لوگ کہتے تھے کھڑکی توڑ کے جا، کسی ٹائم کہتے تھے دروازہ بھن کے جا تاکہ پتہ چلے کہ وہ ٹر گیا۔ آج کل تو پتہ نہیں ایسا ہے کہ نہیں، پر کئی لوگ ایسے کہتے ہیں، اور کئی لوگ کہتے ہیں اچھا جانے ہم جتی پوٹھی کر کے جا، سانو پتہ تو لگے تو ٹر گیا۔ ہاں جی یاد ہے آپ نے کیا کہنا ہے؟ یاد ہے جی، کیا کہنا ہے؟ یاد ہے جی، پکا یاد ہے، فکر نہ کرو، پکا یاد ہے۔ آ گیا پہلا کیس، آگے سامنے ہیں ایسا کاٹ دیا، ویکھیے نے سانو پتہ ہے کہنا کی ہے، ہمیں پتہ ہے پالوس کیا کہتا ہے۔ انہوں نے بدرو کو کہا یسوع کے نام سے، جس نام سے پالوس تجھے نکالتا ہے ہم بھی تجھے اسی کے نام سے نکالتے ہیں، نکل اس میں سے۔ بدرو نے ٹھہر جو تہاڈی ایسی تیسی، کون ہو تسی؟ کون ہو؟ نے کہا دسو کون ہو؟ یعنی جس نام سے پالوس نکالتا ہے۔ اس نے کہا میں پالوس کو بھی جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، میں یسوع کو بھی جانتی ہوں کہ وہ کون ہے، پر یہ تو بتاؤ تم کون ہو؟ کیا لگا کیا بتائیں؟ ہمارے بزرگ تھے نا، میں کسی جگہ کوئی بدرو نکالنے کے لیے ہم سے پہلے دعا کر رہا تھا، 10 کتوں آئی ہیں، 10 دنوں کنے کر لیا ہے، اچھا کیڑے جنگل جو آئی ہیں، تو میرے بزرگ ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے کیا تو رشتہ داری ہوتے نا بنانی ہے، کٹ یسوع کے نام سے نکل باہر، کتوں آئی ہیں کہ نہیں کر لیا ہے، باہر سے نکال، یسوع کے نام سے باہر نکل، تیرا ہمارا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، تجھے یسوع مسیح نے صلیب پر کچل کے رکھا ہوا ہے۔ کیا کہنا چاہیے؟ پالوس جس نام سے نکالتا ہے، سارے کے کپڑے پھاڑے، سب کے کپڑے پھاڑے، سب کے ننگے بچے۔ اعمال کی کتاب میں پڑھ لیجئے گا، پڑھنے والے یہاں بیٹھے، ایسا ہے یا نہیں؟ وہ ساری وہاں بھاگے، لو جی ساری منسٹری پہلی باری کھلت بدل گئی، ساری منسٹری پہلی باری بھج بج گئی، پہلی منسٹری پہلا تھا، سارے بھج بج گئے۔ پر یہ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ کنانی عورت ہے جس کے گھر میں ابلیس ہے، بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے پوچھا بھائیوں مجھے بتاؤ کون ہے جو بدروہوں پر غالب آ سکتا ہے، کون ہے جو بڑے بڑے معجزے کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ کر تو سکتا ہے پر تو جا وہاں نہیں سکتی، کیونکہ تو اپنی کنانی سرحدوں میں ہے، اور تو اپنی سرحدوں کو کیسے پار کر کے وہاں جائے گی؟ اس نے کہا مجھے نجات چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کی شفا چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے معجزہ چاہیے، مجھے اپنی بیٹی کے لیے سب کچھ چاہیے۔ اگر وہ بدروہوں کو نکالتا ہے، اگر وہ نجات دیتا ہے، اگر وہ نجات دہندہ ہے، میں اپنی سرحدوں کو بھی پار کرنے کے لیے تیار ہوں، میں اپنی سرحدوں کو بھی توڑنے کے لیے تیار ہوں۔ اس نے کہا اس کا نام یسوع ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اس کا نام یسوع ہے جو سب کچھ کرتا ہے۔ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ کنانی عورت جو ہے اپنی سرحدوں سے نکلی ہے، اپنی سرحدوں سے گئی ہے، اسے یسوع ملا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ میری بیٹی پر رحم کر، وہ کہہ رہی ہے میری بیٹی پر رحم کر۔ سنیے یسوع کیا کہہ رہا ہے، لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے۔ ہماری تو پنجابی لینگویج میں یہ بڑی گالی سمجھی جائے گی
इस औरत को देख, सारी इस औरत को देख। खुदावंद ने कहा खड़े होकर, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में भी नहीं देखा है। जा, मरकज की जिन में लिखा है, इस कलाम की खातिर जा, ये सुनेगा, जा तेरी बेटी शिबा आ जाएगी। वो घर में भागी गई है, वो देख रही है मेरे घर का माहौल बदल गया है, वो देख रही है मेरे घर में कोई तब्दीली आ गई है, वो देख रही है मेरा घर पहले जैसा नहीं रहा है, वो देख रही है बेटी शिबा आ गई है, वो देख रही है मेरी बेटी तंदुरुस्त हो गई है। अरे मैं ईमान लाती हूं कि वो कादरे मुतलिक है, मैं ईमान लाती हूं कि वो सब कुछ करने वाला है। खुदावंद ने कहा, मैंने ऐसा ईमान इस्राएल में नहीं देखा। दाऊद कहता है, मैं उस पर ईमान रखता हूं। मेरा रास्तबाज बंदा ईमान से जिंदा रहेगा, और अगर वो पीछे हटेगा तो मेरा दिल उससे खुश ना होगा। पौलुस कहता है कि हम हटने वाले नहीं कि हालात हो जाए। मेरे सारे पैगाम का निचोड़ इसी तरफ है। भूल जाइए 2022 के अंदर क्या कुछ हुआ है। यशायाह 42वें बाब में लिखा हुआ है कि पिछली बातों को याद ना करो। एक बहन ने क्या पैसा को नहीं क्या ना, वो आज भी मैंने याद है। मैं बहन कलाम कभी याद नहीं हो रहा, याद है पेकिया दी गल्लां भी कभी याद नहीं रही, पर ससुराल वालों कभी को गल हो जाए तो वो गल फिर सारी जिंदगी की रहती है, वो याद रहती है सारी जिंदगी। पर कलाम तो ये कह रहा है, पिछली बातों को याद। अगर चाहते हैं कि खुदा कुछ नया करे तो ये भूल जाइए माजी में क्या कुछ हुआ है। कदीम बातों पर सोचते ना रहो। जो पुरानी बातों को याद करता है, पंजाब के लोग जानते हैं, कोलू का बैल सारा दिन चक्कर लगाए, कई घंटे चक्कर लगाए, डॉक्टर साहब कितने ना कितने पहुंच जाता है कि नहीं? नहीं। जो पुरानी बातों को सोचता रहता है, वो रूहानी जिंदगी में जहां खड़ा हुआ है, वो वही पर सारी जिंदगी खड़ा रहता है। और जो पुरानी बातों को सोचता रहता है, वो दूसरों की गवाहियों पर तालियां बजाता रहता है, लेकिन खुद कभी उसकी जिंदगी के अंदर गवाही पैदा नहीं हुई है। एक बॉक्स में बंद करो और किसी दरिया में जाकर फेंका, चाबी के साथ फेंक, ना कोई याद रहे और ना दोबारा याद करनी पवे। वो कह रहे कदीम बातों पर सोचते ना रहो। देखो मैं एक नया काम करूंगा, वो नया काम मेरी और आपकी जिंदगी में क्या करेगा? बियाबान में राह और सहरा में नदियां, इन दोनों पर गौर करें। बियाबान में राह, इमसाल में लिखे राहें बहुत सारी ऐसी हैं जो देखने में अच्छी और बड़ी मालूम होती हैं, लेकिन उसकी इंतहा में मौत है, और हर रास्ता सलीब तक नहीं पहुंचता है, और हर रास्ता खुदा की बादशाही तक नहीं पहुंचता है। खुदा की बादशाही तक पहुंचने वाला रास्ता खुदावंद यीशु ने यूहन्ना 10:10 में कहा कि राह मैं हूं। 14:6 में कहा राह हक और जिंदगी तो मैं हूं। यूहन्ना 10:10 में कहा दरवाजा मैं हूं। वो कह रहे तुम्हें राह दिखाई जाएगी, नजात की राह है, ये दुनिया में आने वाला है। आमीन। मेरे पास एक शख्स आ गया, शलवार कमीज पहनी हुई,
دیکھنے میں کوئی اتنا کوالیفائڈ نہ لگے، بات چیت میں بھی نہ لگے، پادری صاحب میں گواہی دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا یار میں آپ کو جانتا ہوں اور گواہی بھی یہ دینا چاہتا ہوں کہ میں مسلم سے کرسچن کنورٹ ہوں، میں نہ بھی، ہم آپ کو نہیں جانتے، کیسے آپ کی گواہی دیں؟ کہنے کا آپ کسی پادری کو جانتے ہو؟ میں کہا بتاؤ۔ فلاں پادری۔ میں نے فون کیا، سر یہ بندہ ہے، کہہ رہا ہے اس کی گواہی دے دو آپ، ہمارے چرچ میں دے کر گیا، لے لو۔ ٹھیک ہے، میں نے اسے بلایا، آئی گواہی دیجیے۔ کہنے لگا میں کسی منشیات کے ادارے میں کام کرتا تھا، ایک آدمی وہاں صفائی کرے اور گیت گائے، اکھیاں چکنا میں بد پہاڑا، ساتھ ساتھ وہ کام کرے، وہ گیت گائے، زبور گائے یا ہوا میں پکارنا، میں اس کو کہوں کام چھوڑ بیٹھ جا میرے پاس، واقعی مجھے گیت زبور سنائے تیری نجات دے شوق دے وچ، میرے اندر بڑی ہلچل مچے، یار یہ تو نے یاد کہاں سے کی ہے، تو نے یہ لیے کہاں سے؟ کیا لگا جی ساڑھی بائبل جی یا سارے زبوراں دا ذکر مل دیں؟ کہ ٹھیک ہے مجھے لا کے دو۔ کیا لگا اس نے نیا نامہ مجھے لا کے دے دیا، میں نے متی کی انجیل سے پڑھنا شروع کر دیا، پڑھتا جا رہا یوحنا کی انجیل تک آ گیا، یوحنا کی انجیل میں 6 باب تک آ گیا، راہ حق اور زندگی، میں ہمیں اس پر آ کر رک گیا۔ یار دنیا میں بڑے آئے، بڑے نبی آئے، بڑے پیغمبر آئے، بڑے ولی آئے، آج تک کسی نے نہیں کہا راہ میں ہوں، پر یہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ راہ میں ہوں؟ کرتے کرتے پتہ چلا یہ یسوع ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ راہ میں ہوں۔ اب میرے سامنے بڑے چیلنج تھے، میں اس راہ پر چلوں یا اسے چھوڑ دوں؟ میں نے ارادہ کیا میں اس راہ پر چلوں گا، توبہ کی، پانی کا بپتسمہ لیا، کلام ہاتھ میں لیا اور میں گھر سے نکل گیا، میں اس راہ کی تلاش میں چلا گیا۔ دکھ بڑے ہیں، تکلیفیں بڑی ہیں، پر اس راہ میں خوشی پائی جاتی ہے، اس راہ میں شادمانی پائی جاتی ہے، اس راہ میں زندگی پائی جاتی ہے۔ آپ سے درخواست ہے میری بیوی اور بچوں کے لیے دعا کرو، وہ بھی اس راہ کی طرف آئیں۔ وہ 4 سے 5 سال کے بعد وہ پھر دوبارہ آیا، کہنے بھائی صاحب کو موقع ہے گواہی کا؟ میں نے کہا ضرور دو۔ اس نے پھر آ کر گواہی دی۔ میں اکیلا وہاں سے نکلا تھا، میں اپنی بیوی کو بھی وہاں سے لے آیا ہوں، میری بیوی بھی اسی راہ پر چلتی ہے، میری 2 بیٹیاں ہیں وہ بھی اسی راہ پر چل رہی ہیں، ابھی 2-3 بھیڑیں باقی رہ گئی ہیں۔ آپ یہ دعا کرو وہ بھیڑیں بھی وہاں سے یہاں پر آ جائیں۔ خدا کہتا ہے میں تجھے راہ دکھاؤں گا، اور دنیا نہیں جانتی یہ راہ کیا ہے، دنیا نہیں جانتی یہ راستہ کیا ہے، پر ہم یہ جانتے ہیں یہ راستہ نجات کا راستہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہم جانتے ہیں یہ نجات کی راہ یسوع ہے، ہم جانتے ہیں زندگی کی راہ یسوع ہے۔ وعدہ یہ کیا گیا ہے اگر پرانی باتوں پر سوچتے رہو گے اس راہ کو نہ دیکھ سکو گے، اگر قدیم باتوں کو یاد نہ کرو گے، میں ایک نیا کام کروں گا، نجات کی راہ دکھاؤں گا، زندگی کی راہ دکھاؤں گا، برکت کی راہ دکھاؤں گا، اور صحرا میں ندیاں۔ یوحنا کی انجیل کے غالباً 7 باب کی 39ویں آیت میں لکھا ہے اس نے عید کے آخری دن پکار کر کہا اگر تم میں کوئی پیاسا ہو میرے پاس آئے، اس کے اندر سے جیسا کتاب مقدس کے اندر آیا ہے اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہو جائیں گی۔ یہ زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہونی جو ہے یہ خدا کا روح القدس ہے، یہ خدا کی برکت ہے۔ ارے وہ آپ کے لیے سیراب کے اندر، آپ کے لیے وہ سیراب کے اندر ندیاں جاری کرے گا، پاک روح کی ندیاں جاری کرے گا۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں کہ یہ ندیاں کہاں پر جاری ہوئی ہیں، آپ کو اعمال کی کتاب میں جانا پڑے گا، آپ کو 2 باب میں پڑھنا پڑے گا، عید پینتیکوست والے دن کو آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ یہ ندیاں آسمان سے جاری ہوئی ہیں، 120 کی جماعت پر جاری ہوئی ہیں، اور یہ 120 کی جماعت روح القدس سے بھر گئے، یہ پاک روح سے معمور ہو گئے۔ پطرس باہر آیا ہے، کلام سنانے لگا ہے، لوگ سارے کہنے لگے یہ تازہ مے کے نشے میں ہے، اور وہ تو یہ کہہ رہا ہے او بھائیو ابھی تو پہلی دن چڑھا ہے، صبح صبح کون نشہ کرتا ہے؟ ارے یہ نشے والی بات تھوڑی ہے، یہ تو یوئل والی بات ہے جو اس نے کہی ہے کہ خدا آخری دنوں میں کیا کرے گا، ہر فرد بشر پر اپنے روح کو نازل کرے گا۔ آپ کی اس 2023 کے اندر یہ دعا ہونی چاہیے اگر تو نے مجھے نجات کی راہ دکھائی ہے، میرے گھرانے کو بھی نجات کی راہ دکھا، میرے بچوں کو بھی نجات کی راہ دکھا، میرے ساتھی کو بھی نجات کی راہ دکھا، اور اگر تو نے ہمیں نجات کی راہ دکھائی ہے تو اب وہ تیرا وعدہ میری زندگی میں پورا ہو کہ تو صحرا کے اندر جو ہے وہ کیا کرے گا، ندیاں جاری کرے گا۔ اب ندیاں جاری کر، آمین۔ آخری بات کر کے دعا ختم کرتا ہوں۔ خدا کے ایک خادم کسی گاؤں میں گیا، گاؤں بہت ہرا بھرا، لوگ بڑے خوشحال۔ خادم گیا، میں کہا جی آپ کا گاؤں بہت زبردست، بڑا خوشحال ہے، کھیت ہرے بھرے، ساری چیزیں زبردست۔ ایک بزرگ نے دا کے خادم کو وہ پہاڑ دکھائے، کہا لگا سر جی وہ دیکھو،
پہاڑ دیکھے، پہاڑوں سے ایک چشمہ نیچے آ رہا ہے، اور وہ چشمہ گاؤں دیہاتوں زمینوں میں گھروں میں پانی آ رہا ہے، لوگ بڑے خوش آئے۔ خدا کے خادم نے شکر گزاری کی، چلا گیا۔ وہ پھر دوبارہ آیا کوئی 2 سال کے بعد، سارا گاؤں ویران پڑا ہوا ہے، سارے لوگ اپنے گھروں کے دروازوں پر بیٹھے ہوئے، چہرے مرجھائے ہوئے۔ اس نے کہا آپ کو کیا ہو گیا؟ 2 سال پہلے تو آپ کا گاؤں بڑا ہرا بھرا، بڑا خوشحال، اور اب کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا خدا کے خادم سے آؤ، او سامنے دیکھو۔ خدا کے خادم نے سامنے دیکھا، جو پانی کا چشمہ وہاں سے پہاڑوں سے نیچے آتا تھا، وہ چشمہ بہنا بند ہو گیا۔ انہوں نے کہا جب سے یہ پانی بند ہوا ہے، ہمارے کھیت سوکھ گئے، گھروں میں پانی نہیں، بڑے برے حالات ہمارے ہو گئے، یہ پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ خدا کے خادم نے کہا اچھا ایسا کرو، 2 بزرگ میرے ساتھ آؤ، 2 جوان میرے ساتھ آؤ ذرا چل کے اوپر دیکھیں پانی آنا کیوں بند ہوا ہے۔ کرتے کرتے وہ پہاڑوں پر چلے گئے۔ جب وہ پہاڑ پر گئے تو انہوں نے دیکھا چٹان کے سوراخ میں سے جہاں پانی آتا تھا نا، ایک چٹان کا پیس اس کے آگے آگے، بڑا پتھر اس کے آگے آگے۔ انہوں نے کہا لاؤ بھائی۔ انہوں نے خوب محنت کی، اس پتھر کو توڑا اور اس پتھر کو ہٹایا، پانی پھر تیزی سے آنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا پادری صاحب ہم سمجھے تھے پانی ختم ہو گیا ہے۔ وہ کہنے لگا پانی نہیں ختم ہوا، پانی کے سوراخ پر، پانی کی جگہ پر آگے کیا آ گیا تھا؟ پتھر آ گیا تھا۔ پیچھے نظر میں نے ماری ہے، پانی تو ایک سیلاب کی طرح پیچھے ہے، جیسے پتھر ہٹایا ہے ایسے پانی سیلاب کی طرح نکل آیا ہے۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں غور کیجئے، کہیں ایسا تو نہیں کہ پاک روح کہیں کہ اب بارش نہیں ہوتی ہے، اب سب کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ وہ پہلے عید پینتیکوس والا تھا، غیر زبانیں بولی جاتی تھی، اب وہ آنا بند ہو گیا۔ نہیں میرے بہن بھائی، ابھی بھی وہ جاری ہے، اب بھی وہ جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک میرا اور آپ کا یسوع کلیسیا کو لینے کے لیے آ نہیں جاتا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہیں پتھر آیا ہوا ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کوئی پتھر آیا ہوا ہے اور ہم یہ سوچ رہے ہیں پانی آنا بند ہو گیا ہے۔ آج بھی ایرونکس کا دریا جاری ہے، آج بھی پاک کی بارش جو ہے وہ کلیسیوں پر جاری ہے۔ آئیے اس سے کہیے کہ یہ وعدہ میرے ساتھ کر، تو نے نجات کی راہ کا وعدہ کیا ہے اور تو نے کہا میں ندیاں جاری کروں گا۔ اس 2023 کے اندر میرے گھرانے خاندان پر روح القدس کی ندیاں جاری ہوں۔ خداوند اپنے کلام سے ہم سبوں کو برکت دے۔ آئیے مسیح کی میز ہمارے درمیان میں ہے اور اس کی شکر